ایک لبادہ اوڑا ہوا ہے انہوں نے مولوی ہونے کا، عالم ہونے کا۔ اسرائیل کے ساتھ تعلقات مضبوط کیے گئے ہیں، جو کہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان اور اسرائیل کی جو ہے وہ کبھی بھی جو تجارت ہے یا اس طرح کا کوئی بھی ڈیل نہیں ہو سکتی۔ جو مولانا فضل الرحمان نے جس عورت کی بات کی تھی وہ عورت بھی بے نظیری تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ آئین شکنی ہو۔ ملا کے بارے میں نام میں کچھ کہہ سکتی ہوں، وہ علامہ اقبال مجھ سے بھی بہتر کہہ گئے تھے۔ پاکستان کی آبادی کا 51% جو ہے وہ عورتیں ہیں۔ السلام علیکم، ہر دن پاکستان میں خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک پی ٹی آئی کی ٹائیگر جو زمان پاک کے باہر موجود ہے۔ ہم ان سے آئیے جانتے ہیں کہ یہ یہاں پر کس لیے آئی ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی آپ کا نام؟ انیلا سید۔ آپ یہاں پر کس لیے آئی ہیں اور کب سے آئی ہیں یہاں؟ یہاں پہ میں آج ہی آئی ہوں، جھنگ سے آئی ہوں، اور خان صاحب کو سپورٹ کرنے کے لیے آئی ہوں، الیکشن کے لیے آئی ہوں، اور خان صاحب کے نظریے کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ اچھا، ایک طرف نواز شریف صاحب نے رات کو پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے یہ بولا ہے کہ اگر ملک کے یہی حالات رہے تو ڈالر 500 روپے تک جا سکتا ہے، لیکن دوسری طرف یہ الیکشن بھی ڈیلے کر رہے ہیں۔ کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ اگر الیکشن ڈیلے اسی طرح کرتے ہیں تو یہ الیکشن کو روک پائیں گے؟ الیکشن ڈیلے کرنا تو ویسے ان کا کام نہیں ہے، لیکن یہ چونکہ ان کی پہلے بھی ایک عادت ہے کہ یہ آئین کو توڑتے آئے ہیں، قانون کی خلاف ورزی کرتے آئے ہیں، اب بھی یہی چاہ رہے ہیں۔ اور نواز شریف صاحب نے جو رات کو وہ بیان دیا ہے تو اس میں باقاعدہ یہ اس طرح سے ان کی سٹیٹمنٹ تھی کہ اگر جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے وہ آئین کی پاسداری کرتے ہیں اور آئین کی خلاف ورزی نہیں کرتے تو ملک کے ایسے حالات ہوں گے کہ جو ڈالر ہے وہ مطلب کہ انکریز کر جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ آئین شکنی ہو، ٹھیک ہے، اور جو 90 روز میں الیکشن ہونا ہے وہ نہ ہو۔ الیکشن کو ڈیلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ ہمیں اپنی سپریم کورٹ پہ اور اپنے اداروں پہ ایک پورا بھروسہ ہے کہ وہ آئین کو ٹوٹنے نہیں دیں گے۔ تو انشاءاللہ اب دیکھتے ہیں پیر کو اس کی سماعت ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ اچھا، ایک طرف مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ اسی پی ڈی ایم کا حصہ ہے، اسی امپورٹنٹ حکومت کا حصہ ہے، تو ایک طرف یہ چیخ چیخ کر کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے یہ یہودی ایجنٹ ہے، لیکن دوسری طرف یہی حکومت اسرائیل کے ساتھ اپنے بزنس کے تعلقات مضبوط کرنے جا رہی ہے، تو اس کے کاروباری تعلقات کو مضبوط کرنے جا رہی ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں، جو یہودی ایجنٹ کہتے تھے انہیں تو اس دن ہی اس کی سمجھ آ گئی تھی جب عمران خان صاحب نے یو این او میں جو ایک ہوا تھا تو وہاں پہ جس طرح سے انہوں نے اسلاموفوبیا پہ بات کی تھی، جس طرح سے اس نے اسلام کو ریپرزینٹ کیا تھا، وہ آپ کے بھی سامنے ہے، وہ ہمارے بھی سامنے ہے، اور اس کو پوری دنیا اس ڈے کو منا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ تو وہاں سے سمجھ آ گئی، ان سب کو بھی پتہ چل گیا کہ وہ کتنا ایک یہودی ایجنٹ ہے۔ جہاں تک بات مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہے تو ان کے بارے میں اب میں ان کے بارے میں کیا کہوں، ملا کے بارے میں نام میں کچھ کہہ سکتی ہوں، وہ علامہ اقبال مجھ سے بھی بہتر کہہ گئے تھے۔ لیکن یہ ہے کہ جس طرح کے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیانات ہیں، ایک لبادہ اوڑا ہوا ہے انہوں نے مولوی ہونے کا، عالم ہونے کا، لیکن ان کا جو عمل ہے وہ تو کسی بھی عمل سے جو ہے وہ چیز نظر نہیں آتی ہمیں۔ اور اسی طرح سے اب یہ ظاہر سی بات ہے کہ پی ڈی ایم کا حصہ ہے، ان سے مشورہ کیا گیا، ایک آئین کی خلاف ورزی کر کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات مضبوط کیے گئے ہیں، جو کہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان اور اسرائیل کی جو ہے وہ کبھی بھی جو تجارت ہے یا اس طرح کا کوئی بھی ڈیل نہیں ہو سکتی۔ اگر ہو رہا ہے تو وہ اسی پی ڈی ایم کا حصہ ہے۔ بلاول کوئی ان سے ڈسکس کیے بغیر یا مشاورت کیے بغیر تو نہیں وہاں چلا گیا اور جا کے اس نے سارے جو ڈیلنگز ہے وہ کری ہیں، تو یہ سارے ہی ملے ہوئے ہیں۔ بس ایک لبادہ ہی ہے جو کہ اڑا ہوا ہے اس کا عالم ہونے کا، باقی کہیں پہ بھی انہوں نے کیا کشمیر کا جو ہے سفیر بنے رہے، کشمیر پہ کہاں پہ بات کیا، اسلام پہ کہاں پہ بات کی ہے، جہاں بھی بات آئی ہے یہ بس اپنی ایک مفاد پرستی پہ ہی ان کا ہوتا ہے فوکس سارا۔ اچھا، ایک طرف جو مولانا فضل الرحمان صاحب ایک وقت میں کہتے رہے کہ عورت کا حکومت کرنا جو ہے وہ حرام ہے، ناجائز ہے، ایز عالم دین وہ یہ کہتے رہے، اور پھر ایک طرف یہی جو حکومت کا حصہ ہے انہی میں سے کچھ لوگوں نے بینظیر بھٹو صاحبہ کی جو ہے نازیبہ تصویریں پھینکوائی، جو اس کے پمفلٹ بنوا کے ان کو پھینکا، عوام کو کے اندر پھینکا، اور دوسری طرف دیکھیں تو یہی پی ڈی ایم کا حصہ وہی سارے مل جل کے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اسی پی ڈی ایم کا حصہ ہے، اور اسی پی ڈی ایم کا حصہ پیپل پارٹی اور نون لیگ یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، تو کیا کہنے چاہیں گے آپ؟ جی دیکھیں، جو مولانا فضل الرحمان نے جس عورت کی بات کی تھی وہ عورت بھی بے نظیری تھی، ٹھیک ہے، جس کا انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک عورت کے انڈر جو ہے اس کی حکومت میں اس کے انڈر جو ہے وہ کام نہیں کریں گے اور اس کو ہم نہیں مانتے، بلا بلا جو بھی تھا۔ لیکن اس کے برعکس اب جب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب ان کے مفاد کی بات آئی ہے تو اس ٹائم یہ مریم نواز کو اپنا لیڈر بھی تسلیم کر رہے ہیں، اس کے انڈر کام بھی کر رہے ہیں، جس طرح سے وہ ڈیل کر رہی ہے اس کے ساتھ بیٹھ بھی رہے ہیں، ان کی کانفرنس بھی ہوتی ہے تو اکٹھے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو بس یہ تو وہی چیز ہے نا کہ بس جو ان کے لیے ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے، جو کوئی اور کر رہا ہے تو وہ غلط ہے۔
अच्छा, एक जो है ना ये थोड़ा सा पर्सनल सवाल हो जाता है, जो पीडीएम के सपोर्टर हैं इस वक्त, ये जो इस हुकूमत के को सपोर्ट करने वाली आवाम है, ये ज़्यादातर सोशल मीडिया पर भी, और ये खुद भी बजाते खुद भी, ये पीटीआई के जलसों में या पीटीआई की रैलीज़ में आने वाली औरतों को बहुत ज़्यादा टारगेट करते हैं कि यहाँ पर औरतें आती हैं, बेपर्दा आती हैं, ये क्यों आती हैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने, इन्हें नहीं आना चाहिए, इन्हें घर में बैठना चाहिए बापर्दा। तो आप इन इसके बारे में क्या कहना चाहिए कि क्या वाकई औरत अपना एहतजाज अपने हक के लिए नहीं लड़ सकती? देखें, जब भी दुनिया में तारीख को देख लें, कोई भी तारीख उठा के देख लें, जहाँ भी इनकलाब आए हैं, जहाँ भी तहरीकें चली हैं, तो वहाँ पे औरतें ही मर्दों के साथ आई हैं। ठीक है। जबकि अगर आप देख लें शुरू से, अगर इस्लामिक भी देख लें तो आप गज़वात में देख लें, वहाँ पे औरतें, आप वाक़या करबला में देख लें, वहाँ पे औरतें। ठीक है। वो अहले बैत थे, उन्हें नहीं पता था कि हमने औरतों को साथ नहीं लेकर जाना, अगर गलत होता तो लेकर गए हैं ना। ठीक है। वहाँ पे औरतें आई हैं, औरतों ने बाकायदा खुतबात दिए हैं। उसके बाद आप तहरीक पाकिस्तान को देख लें, यहाँ पे जिस तरह से कायदे आज़म चलते आए हैं, साथ उनके फातिमा जिन्ना उसी तरह से चली हैं। जिस तरह से लियाकत अली खान थे, साथ बेगम लियाकत अली खान उसी तरह से चलते हैं। इसी तरह जो बाकी औरतें थीं बड़े सगीर की, उन्होंने भी बाकायदा उस चीज़ में हिस्सा लिया, और उनकी भी तंजीमें बनी औरतों की, और तब जाके पाकिस्तान बना। तो अगर तब भी उसमें कुछ लोग थे, ये मौलवी टाइप, जो कहने वाले थे कि गलत है, लेकिन जाहिर सी बात है कि हमने देखा कि उसका नतीजा ठीक हुआ। उसके बाद जब बानी पाकिस्तान जो है, उसने कह दिया कि कोई भी मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसकी औरतें मर्दों के शाना बशाना काम ना करें। तो उसका मतलब यही है कि औरतों को इक्वल राइट्स हैं। पाकिस्तान की आबादी का 51% जो है वो औरतें हैं, तो उन औरतों को आप कैसे पीछे कर सकते हो? ये हमारे साथ जो है पीटीआई की टाइगर मौजूद थी, खान साहब की टाइगर मौजूद थी, जो बहुत दूर से खान साहब के साथ अपना इजहार मोहब्बत के लिए यहाँ पर आई हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।